قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم بل العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله چو گویم مسلمانم بلرزم چو میں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا گر تو میں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات معزز حاضرین محترم سامعین بڑی بابرکت مجلس اور محفل ہے آپ نے جو بات سننی ہے انتہائی توجہ سے دھیان سے اور بیداری کا مظاہرہ کرنا ہے یہ جو چھوٹے بچے آپس میں باتیں نہ کریں توجہ سے ادھر بات سنیں جب تک سننے والوں کی توجہ نہ ہو کہنے والا احسن انداز سے کہہ نہیں سکتا نہ معلوم کہ یہ دوبارہ ہمیں ایسی محفل اور مجلس میسر ہو یا نہیں یہ ابھی رجب کا مہینہ نبی کریم علیہ السلام نے دعا سکھلائی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان اے اللہ رجب اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے نو نیکیوں کا موسم بہار ہے اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے تاکہ ہم نیکیوں کو سمیٹ سکیں آج آپ دیکھ لیں پچھلے رجب میں ہمارے درمیان بہت سے ہمارے رشتہ دار و قارب دوست و احباب جاننے اور پہچاننے والے موجود تھے لیکن آج وہ ہمارے اس دنیا میں ہمارے درمیان موجود نہیں بلکہ اس دار الفانی سے دار البقاء کی طرف منتقل ہو گئے تو یہ اس مجلس کو آپ ایسا نہ سمجھ اس کو بڑی اہمیت دیں بس مجھے چونکہ خطیب صاحب آنے والے ان سے پہلے چند باتیں ذکر کرنی ہیں چونکہ وقت مختصر ہے کوئی تفصیلی بات نہیں ذکر کی جا سکتی بخاری شریف کی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہو نبی کریم علیہ السلام پر درود ہو دین کی باتیں ہوں فکر آخرت ہو اس مجلس کو نوری فرشتے گھیر لیتے ہیں جب یہ مجلس برخاست ہو جاتی ہے اور یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود جاننے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ما کان ما یکون جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی جانتے ہیں هو الاول اللہ کی وہ ذات ہے وہ اول ہے ایسا اول جس کی ابتدا کوئی نہیں آخر ایسا آخر ہے جس کی انتہا کوئی نہیں الظاہر دلائل کے لحاظ سے ظاہر بھی ہے الباطن پوشیدہ بھی ایسے کہ دوربین سے بھی نظر نہیں آتا تو باقی اللہ تعالیٰ باوجود جاننے کے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم جہاں قاری الا ربانی صاحب نے پورے قرآن مجید کی تفسیر عوام کے سامنے بیان کی آج اس کی خوشی میں وہاں محلے کے لوگ بھی جمع تھے علماء کرام بھی جمع تھے حفاظ بھی تھے چھوٹے بچے بھی تھے بالغ بھی تھے جوان بھی تھے بوڑھے بھی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں وہ کیا مانگ رہے تھے کہا وہ جنت مانگ رہے تھے کہا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے
کہا جنت کو دیکھا نہیں، کہا اگر جنت کو دیکھ لیتے، کہا دیکھ لیتے تو اور زیادہ ان میں رغبت، شوق، تڑپ ان کی بڑھ جاتی۔ جنت آ جا کے آزارے نہ باشد، کسے را بکسے کارے نہ باشد۔ میرے بھائیوں، دنیا میں آدمی رہتا ہے تو ہر وقت آدمی یہ صحت مند ہے تو وہ پریشان ہوتے کسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں، جوان ہے تو کہیں گے بڑھاپا طاری ہو جائے گا، خوش ہے تو کوئی غم نہ آ جائے، اور اگر زندگی ہے تو موت کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں ہمارے ہمیشہ کے لیے تندرستی ہے، بیماری کوئی نہیں، ہمیشہ کے لیے خوشی ہے، غم کوئی نہیں، ہمیشہ کے لیے جوانی ہے، بڑھاپا کوئی نہیں، اور ہمیشہ ہی کے لیے زندگی ہے، موت کوئی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کی ماشاءاللہ توجہ ہے، جی چاہتے ہیں ایک ایک بات سے کئی باتیں نکلتی، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، یوم الحسرت کون سا دن ہے؟ حسرت والا دن کون سا ہے؟ بخاری کتاب التفسیر میں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہا حسرت کا دن وہ ہے جب جنت اور جہنم کے درمیان موت کو بھی میڈے کی شکل میں لایا جائے گا، جنتیوں سے پوچھا جائے گا یہ کیا ہے؟ فَيَشْرَئِبُونَ، وہ ایسے اپنا چہرہ اٹھا کر دیکھیں گے، کہیں گے یہ موت ہے، اور جہنمیوں سے پوچھا جائے گا یہ کیا ہے؟ فَيَشْرَئِبُونَ، وہ بھی اپنا چہرہ اوپر کر کے اٹھا کر کہیں گے یہ موت ہے۔ تو فرمایا موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اگر علماء نے ایک نکتہ لکھا، اگر موت کو موت نہ آتی، جنتی خوشی کی وجہ سے مر جاتے۔ بعض دفعہ آدمی کے 4 کروڑ تیرا انعام نکلا ہے، کئی دفعہ ایسے وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر موت کو موت نہ آتی تو جہنمی غم کی وجہ سے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ہم اس مسجد کے حال میں جمع ہیں، ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا جہنم کو انہوں نے دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں۔ کہا اگر جہنم کو دیکھ لیتے اور زیادہ اس سے پناہ مانگتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، دیکھنا اللہ تعالیٰ سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ 2012 میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، 1.5 مہینے، 1 مہینہ مکہ مکرمہ اور اس کے علاوہ یعنی 15 دن مدینہ منورہ میں، اور جب ریاض الجنہ میں قدم رکھا تو آپ یقین جانیں وہ ایسی انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ میں نے کہا اے پروردگار عالم، تیرے پیغمبر کا ارشاد ہے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو اللہ اور آپ ہی کا فرمان ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اے اللہ ہمیں بھی کامیاب فرمانا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتوں تم گوار ہو، ان مجلس والوں کے لیے میں نے بخشش کا فیصلہ کر لیا۔ فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم، باہر سے ایک آدمی گلی میں گزر رہا تھا، اس کا مقصد قرآن و حدیث سننا نہیں تھا بلکہ وہ تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ یا علماء کرام عوام حفاظ کس لیے جمع ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ ایسی بابرکت مجلس اور محفل ہے جس میں اگر کوئی تماشا دیکھنے کے لیے بھی آ جائے، جب میری رحمت کا نزول ہوتا ہے وہ آدمی بھی اس سے محروم نہیں ہوتا۔ اچھا، قرآن مجید کی تفسیر ماشاءاللہ قاری الا ربانی صاحب نے آپ کے سامنے جیسے کہ بتایا 9 سال کے عرصے میں مکمل کی، اور اب چونکہ باتیں تو بہت ہیں، میں صرف آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کے لغوی بہت سے معنی، اشارہ بھی ہے اور بہت سے معنی۔ وحی کی تعریف بخاری شریف باب بدل وحی میں مولا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، وہ اللہ کا اتارا ہوا کلام انبیاء میں سے کسی نبی پر، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور یاد رکھنا، وحی کی 2 قسمیں ہیں،
ایک وحی مطلوب ہے، ایک وحی غیر مطلب ہے۔ وحی مطلب اس کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے جیسے قرآن مجید، اور وحی غیر مطلب وہ ہے جو احادیث مبارکہ ہیں جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ میں اس لیے یہ بات ذکر کر رہا ہوں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ پرفتن دور ہے۔ کئی بدبخت یہ کہہ دیتے ہیں کفانا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، ہم آپ کے ارشاد کو نہیں مانتے۔ وہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں، ایسے سے بچ کر کے رہنا چاہیے۔ تو وحی کی دو قسمیں ہوئی، ایک وحی مطلب، ایک غیر مطلب، اور اس کو اس الفاظ سے بھی ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی قرآن مجید کو کہتے ہیں، اور وحی خفی نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات گرامی کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ علی وجہ البصیرت یہ بات میں کہہ سکتا ہوں، اللہ کا قرآن بھی ہمارے پاس محفوظ، اور قرآن کا بیان احادیث مبارکہ بھی ہمارے پاس محفوظ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور وہی جو ہے نا، وہی بعض دفعہ جبریل علیہ السلام اصلی شکل و صورت میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تھے، اور دو مرتبہ، ایک ابتدائی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، اور دوسری مرتبہ معراج کی رات دیکھا جب ان کے 600 پر تھے۔ اور عام طور پر دہیہ قلبی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت میں جبریل امین وحی لے کر کے آتے، اور صحابہ کرام یہ سمجھتے کہ یہ دہیہ قلبی ہے، وہ حقیقت میں جبریل علیہ السلام ہوتے تھے۔ یاد رکھنا، جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اور فرشتے کی تعریف کیا ہے؟ جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ لا یذکر ولا یونس۔ فرشتہ وہ نورانی جسم ہوتا ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس میں نر اور مادہ نہیں ہوتے۔ میرے بھائیو، فرشتوں کی اتنی تعداد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جیسے بھی میں نے کہا، اللہ سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ جیسے بیت اللہ ہے، آج 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، اس بیت المعمور کے ارد گرد روزانہ 70,000 فرشتے طواف اور عبادت کرتے ہیں۔ جیسے یہ آج بدھ کا دن گزر گیا، 70,000 فرشتوں نے طواف کیا، لیکن جنہوں نے آج طواف کر لیا، قیامت تک ان کی باری دوبارہ آنے والی نہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو لہٰذا فرشتے کو یہ اللہ نے طاقت دی ہے، وہ انسانی شکل صورت میں آتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے انسان کی شکل میں بھی جبریل امین تشریف لاتے تھے کہ صحابہ کرام اس کو پہچانتے نہیں تھے۔ جیسے حدیث جبریل ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی آیا، شدید بیاض الثیاب، جس کے کپڑے انتہائی سفید ہیں، شدید سواد شعر، بال جو ہیں انتہائی سیاہ ہیں۔ جو انتہائی سیاہ بال جو ہوتے ہیں وہ جوانی کے ہوتے ہیں۔ جوانوں، جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ فرمایا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پریزگار۔ اور اسی طرح رسول اللہ فرمایا، 7 آدمی قیامت والے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ کہا، ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر گئی۔ بوڑھوں کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اسلام نے بڑی امید دلائی ہے۔ فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، موت کے غرغرے سے پہلے سچی توبہ کر لو، دین سے جڑ جاؤ تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ موت کا تو کوئی وقت متعین نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ جوان ہیں تو بوڑھے بھی ہوں گے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی ہے بلبلہ پانی کا۔ برار وہ جبریل امین کے انتہائی سیاہ بال تھے، اور علماء نے ایک نقطہ لکھا، فاسند رکبت الی رکبت، جبریل علیہ السلام
انسانی شکل و صورت میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے اور انہوں نے اپنی حیثیت سے، اپنی حالت سے یہ بتلا دیا، اے صحابہ کرام کی جماعت، اگر محمد رسول اللہ سے کچھ حاصل کرنا ہے تو ادب سے حاصل کر سکتے ہو، بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ مولانا جلال الدین رومی نے کیا ہی خوب کہا ہے، از خدا خواہ ہم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ میرے بھائیوں، میرا بھی الحمدللہ 35-36 سال کا تجربہ ہے تدریسی۔ جو طالب علم پڑھنے میں کمزور بھی ہو لیکن استاذ کی خدمت اور ادب میں اعلیٰ مقام ہو، مستقبل میں اللہ اس کو ایسے نوازتے ہیں وہ خود بھی نہیں جانتا کہ پڑھائی کے دوران میں کمزور تھا۔ خدا نخواستہ اگر کوئی بے ادب ہو جائے مستقبل میں، حالانکہ وہ پڑھنے میں انتہائی تیز، سبق اچھا سنانے والا ہوتا ہے، لیکن اس سے دین کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کو باادب بنائے۔ برا ایک صورت تو یہ ہوئی کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکلی صورت میں ایک اصلی حالت میں وہی، اور تیسری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، یہ بھی وہی ہے۔ اور یہ بھی وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کوئی دیکھ لیں، کیونکہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہے، یقینی ہے، قطعی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا باب بدل وحی میں کہ جو خواب میں رات کو دیکھتا ہوں، جس طرح صبح پھوٹتی ہے، صبح کی روشنی واضح ہوتی ہے، اسی طرح اس خواب کی تعبیر بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے ایک مسئلہ بھی علماء نے لکھا کہ میں اور آپ سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر پیغمبر سو جائے تو پیغمبر کی نیند ناقض وضو نہیں، اس کی نیند سے وضو ٹوٹتا نہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جب بیدار ہوئے نماز کے لیے جانے لگے، جب نماز کے لیے جانے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ سوئے ہوئے تھے، فرمایا یاد رکھو تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، میرا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں بیدار رہتا ہے۔ بہرحال یہ ایک وہی مطلب ہے، ایک وہی غیر مطلب ہے، اور وہی جبریل علیہ السلام لے کر آئے، اس وہی مطلب کی آپ نے تفسیر پڑھ لی۔ اور اب یہ ماشاءاللہ ہمارے خطیب صاحب آ گیا، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ یہ قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن ہوا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، المنزل علی الرسول، جو رسول پر اتاری گئی ہے، المکتوب فی المصاحف، جو صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے، المنقول عنہ نقل المتواتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک نقل متواتر کے ساتھ ہے، بلا شبہتن، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور تواتر کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ تواتر اسے کہتے ہیں جس کے نقل کرنے والے اس قدر زیادہ ہوں جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یا اتفاقیہ طور پر ان سے جھوٹ کا صادر ہونا عقلاً محال ہو۔ آج ہمارے پاس وہی، جیسے بھی ساتھی نے ماشاءاللہ کہا، پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں، سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اور گائز سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ کی با کو با اور سین کو ملا دو تو یہ قرآن ہمارے لیے کافی۔ مشرق میں چلے جاؤ، شمال میں، جنوب میں، جہاں بھی جاؤ گے، قرآن مجید کی ابتدا سورۃ فاتحہ سے ہوگی اور انتہا کہاں ہوگی؟ والناس پر ہوگی۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید ایک معجزہ ہے، اور آپ معجزے کی تعریف سمجھ لیں۔ جب معجزے کی تعریف آ جائے گی آپ کو تو انشاءاللہ بہت سے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ میں معجزے کی تعریف ہی نہیں آتی۔ معجزہ کسے کہتے ہیں لغوی معنی میں؟ عاجز کرنے والی چیز، ایسا خارق عادت فعل جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اور نبی کو اس کے ظاہر صادر کرنے میں اختیار نہ ہو، جب میرا رب چاہے اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر کر دے۔ ہاں، جب چاہے اپنے پیغمبر کے ہاتھ پر، اور امت میں سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ معجزہ نبی کی صداقت، نبی کی سچائی کی علامت اور دلیل ہوتا ہے۔ اب دیکھنا، شیخ سعدی رحمہ اللہ کا آپ نے نام سنا، بس وہ شعر سنا دیتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ انہوں نے بڑے رسول اللہ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، بعض شعر حکمت کا اثر رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں یکے پرسیدہ گم کردہ فرزند، ایک سے پوچھا جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا،
ہمارے محتمم صاحب مولانا محب النبی صاحب دام برکاتہم العالیہ نام بھی محب النبی ہے اور یہ بھی رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. ان کے چہرے کو دیکھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے واقعی یہ اللہ کا ولی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ولی کی علامت اور نشانی یہی ہے جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے. وہ فرماتے 1962 میں حافظ القرآن والحدیث مولانا عبداللہ درخواسی رحمہ اللہ کے پاس میں جب دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے گیا تو وہ ہر ایک سے نام پوچھتے تھے. میں مجھ سے نام پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام محب النبی ہے. کہا دیکھ لو آج یہ داغ بھی دھل گیا. ہمیں لوگ کہتے عاشق رسول نہیں، ہمارے نام بھی تو محب النبی ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں. تو وہ فرمانے لگے ایک دفعہ مولانا محمد علی جلندری گزرے ہیں. جلندری کہتے ہیں وہ پنجابی میں تقریر کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یکے پرسید ازا گم کردہ فرزند. ایک سے پوچھا جدہ پتر گواچ گیا سی تو فرار بات جو کہنا یکے پرسید ازا گم کردہ فرزند، جس کا بیٹا گم ہو گیا. آپ سب کو معلوم ہے وہ کون پیغمبر ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. یکے پرسید ازا گم کردہ فرزند، اے روشن گہر پیر خرد مند، اے روشن ذات عقل مند بوڑھے. ایک مسئلہ بتا دیں، مصرش بوئے پیران شمیدی، چنا تر چائے کنانش ندیدی. کا مصر سے کرتا چلتا ہے، آپ نے کنان میں بتا دیا انی لاجدو ریحہ یوسف لولان تفندون، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اگر تم یہ نہ کہو یہ بوڑھا بڑھاپے کی وجہ سے باتیں کر رہا ہے. امام بخاری نے کتاب و تفسیر میں اس کا معنی کیا لولان تفندون لولان تجائلون، اگر تم مجھے ناواقف نہ کرا دو. اگلا جواب ذرا سن لے پھر میں بات اپنی مکمل کرتا ہوں. فرمایا کہ مصرش بوئے پیران شمیدی، چنا در چائے کنانش ندیدی. قریب کنان کنویں میں یوسف موجود تھے لیکن آپ نے ہم کو اطلاع نہ دی. 40 سال کے بعد آپ اطلاع دے رہے ہیں. بگفتہ حوالے ماں برق جہاست، دمے پہ دعوت دیگر دم نیاست. کہا ہماری مثال کودنے والی بجلی کی طرح ہے. جو رات کو بجلی آسمانی چمکتی ہے نا، سامنے اگر سوئی بھی ہو وہ بھی نظر آ جاتی ہے لیکن وہ بجلی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. گائے بر تارم آلہ نشینم، گائے بر پشت پائے خود نبینم. جب وہی کا کرنٹ آتا ہے ہم عرش میں اللہ کی خبر دے دیتے ہیں، لیکن جب وہی کا کرنٹ نہیں آتا تو لازمی بات ہے ہمیں قرب جوار کی بھی علم نہیں دیتے. کیسا مسئلہ انہوں نے حل کر لیا. شیخ سعدی اللہ ان کی قبر پر بے شمار رحمت نازل فرمائے. قاری غلام ربانی صاحب کے علم اور عمر کے اندر برکت عطا فرمائے. اللہ ان کے نمازیوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. مشہور تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. انہوں نے اتنا عرصہ گزارا ہے، یہ آپ کے تعاون سے آئے ہیں. جیسے کہ کہتے ہیں دین ہجرت سے اور نصرت سے پھیلا ہے. یہ بالاکوٹ مانسرے سے ہجرت کر کے آئے اور اس معاشرہ ناروال کے علاقے میں آپ کی آبادی میں آپ نے تعاون کیا. ان کے ذریعے سے بے شمار بچوں نے ناظرہ بھی پڑھا. اب حضرت میں ایک واقعہ بیان کر ختم کرتا ہوں. دیکھنا یہاں لاہور میں ایک قاری انیف صاحب ہیں، 2009 میں وہ مکی مسجد میں ایسے مجلس تھی. یہ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ لگا جو بچہ مسجد کے اندر آ کر ناظرہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی بھی ایمان کی حفاظت فرما دیتے ہیں. اور اس پر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا. ایک قاری صاحب جب قرآن مجید پڑھاتے، چھٹی کا وقت ہوتا اور کہتے کہ دو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. وہ سب کہتے ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ان بچوں میں سے ایک جوان ہو گیا، برطانیہ میں چلا گیا، اہل کتاب عورت سے شادی کر لی، عیسائی عورت سے. ایک دن وہ عیسائی کہنے لگے یہ تیرے پاس کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، تیری ملازمت بھی ہے، سوچ لے اگر اسلام چھوڑ دے تو یہ ساری چیزیں باقی رہیں گی ورنہ ہم سب کچھ واپس لے لیں گے. اس نے کہا مجھے ذرا مہلت دے دو. رات کو سویا ہوا تھا، تہجد کے وقت، سحری کے وقت، وہی بچپن کا زمانہ ہے، کیا دیکھتا ہے قرآن مجید پڑھ کر کے جا رہا ہے. قاری صاحب نے کہا کو الحمدللہ مسلمان ہے. صبح کو کہنے لگا کان کھول کر سن لو، یہ تو محدود سی دولت ہے، ساری دنیا کی دولت میرے پاؤں پر نچھاور کر دی جائے، میرے پلے ایمان ہی تو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پر ایمان ہے، میں اپنا ایمان اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں.
جس دور پہ نازاں تھی دنیا وہ زمانہ ہم بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔